کہ اے زینب مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا، مجھے اپنی تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. یعنی جو وصیت امام علی مقام ہے اس کے اندر بھی توحید کی بات ہے. ایک چیز واقعہ کربلا کے اندر ہمارے جتنے امپورٹنٹ مصادر ہیں جدھر واقعہ کربلا ریکارڈڈ ہے، وہ مصادر وہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام ہی واز بینگ ڈائریکٹلی گائیڈڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مختلف عظیم ہستیوں نے جب سرکار سید الشہداء مکہ المکرمہ سے عراق کی طرف جا رہے تھے اور آپ کو روکنے کی کوشش کی، اس میں جناب عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ تمام ہستیاں آتی تھیں. اینڈ دے ور کنسرنڈ اباؤٹ دا ویل بینگ. ان کی نیت میں خیر تھی کہ وہ روکنا چاہ رہے تھے، اور وہ اس لیے روکنا چاہ رہے تھے کہ امام علی مقام کی سیفٹی اور پروٹیکشن چاہتے تھے. جب آپ کے برادر ان لا جناب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ آئے ہیں اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے. وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن امام علی مقام کا ایک فقرہ ہے، یہ علامہ جریر طبری نے بھی ریکارڈ کیا، حافظ عماد الدین کثیر نے بھی ریکارڈ کیا، ہمارے اہل سنت کے ہر مصدر کے اندر موجود ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. انہوں نے ایک امر میرے ذمے لگایا ہے، جب تک وہ امر میں پوری طرح سے وہ ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کرتا، حسین ابن علی پیچھے نہیں مڑ سکتا. یعنی یہ کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہے، یہ اصلاً حقیقتاً یہ ایک روحانی سٹرگل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسٹرکشنز ہیں جن کو امام علی مقام بروئے کار لا رہے ہیں، عمل درآمد فرما رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ سر آپ کو خواب میں کیا بشارت ہوئی، کیا اشارہ ہوا؟ فرمایا وہ میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز ہے، میں قیامت تک جب تک رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا اس کا اظہار نہیں کر سکتا. ہینس وہ حوصلہ ہے، ہینس وہ جذبہ ہے، ہینس وہ پیشن ہے کہ امام علی مقام نمائندہ خدا، نمائندہ رسول بن کر میدان کربلا میں موجود ہے. ورنہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہیومنلی کیسے پاسبل ہے؟ آپ یہ امیجن کریں، پانی 7 محرم الحرام کو بند نہیں ہوا، پانی پہلے دن سے بند ہے. 7 محرم الحرام کو امام علی مقام کا ذخیرہ آب ختم ہوا. آپ کے پاس جو کنٹینرز تھے ان کے اندر آپ نے پانی جمع کیا ہوا تھا، وہ پانی ختم ہو گیا. پانی پہلے دن سے بند ہے. 2 محرم الحرام سے وہاں پہ پکٹس لگی ہوئی ہیں. حور ابن یزید ریاحی کا پہلا جو ہے قافلہ کاروان. اور جو قافزن جو وہاں پہ پہنچے تھے وہ کیا دن تھا، وہ کیا تاریخ؟ جی 2 محرم الحرام کو ورود کربلا ہے. 3 محرم الحرام کو یہ ملعون عمر ابن السعد یا عمر دونوں نام آتے ہیں، ابن سعد کا لشکر آیا ہے، 4000 کا لشکر 3 محرم الحرام کو لے کے آیا ہے. اور 7 محرم الحرام کو یہ پروانہ اس کو ملتا ہے کہ اب بہت زیادہ سختی کرو. اور پانی کی پہلے بھی پانی کی طرف نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن فرات کے اوپر ایک بہت بڑا پہرا لگ گیا، اور 4000 سے 30,000 تک کا عدد ہے جو فوج اشقیہ ہے. اور امام علی مقام کے جو ساتھی ہیں وہ 72 سے 150 تک کا بھی عدد آتا ہے، لیکن 72 پرووربیل ایک جو میٹافور ایک استعارہ بن گیا ہے، وہ 72 لوگ ہیں. اور ایک ایک فرد اب دیکھیں 9 محرم الحرام کو کیا ہو رہا ہے. 9 محرم الحرام کو وہ حملہ آور ہوتے ہیں خیموں کے اوپر. عصر کا وقت ہے، امام علی مقام نے اپنی عصر ادا فرمائی ہے، حملہ ہو گیا ہے. اور امام علی مقام نے جیسے ابھی حضرت نے اشارہ فرمایا کہ غازی عباس کو یہ کہا کہ ان کو کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں. اور کیا فرمایا؟ میں اس رات رب العزت کی حمد کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حسین ابن علی کو رب العزت کے سامنے سربسجود ہونے سے زیادہ اور کوئی فعل پسند نہیں ہے. اور اس رات میں جو معرفت نظر آ رہی ہے، چھوٹے بچے ہیں، شہزادہ قاسم امام حسن علیہ السلام کے شہزادے ہیں. پوچھا شہادت آپ کے لیے کیسی ہے؟ تو فرمایا میرے لیے شہادت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ ایک بچے کی معرفت ہے کہ وہ شہادت کے لیے یوں تیار ہے. جناب علی اکبر کا جذبہ، بی بی سیدہ زینب کا جذبہ. اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جذبے اپنی جگہ ہیں، مگر ایک ہیومن ٹریجڈی بھی تو ہے نا، ایک ہیومن کمپوننٹ ہے یہاں پر. تو بی بی سیدہ زینب کا اور امام علی مقام کا ڈائلاگ ہے، اور بی بی سیدہ زینب اشکبار آنکھوں سے بھائی کے ساتھ کانورزیشن فرما رہی ہے. یہ ہمارے ہر جگہ ریکارڈڈ ہے.
اور امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ بہن، سرکار دو عالم کا وصال ہوا، وہ ہم سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور برتر تھے۔ میرے والد حیدر قرار حسن مجتبیٰ وہ بھی وصال فرما گئے، شہادت اختیار کیے، وہ ہم سے، میرے سے برتر ہے۔ بی بی سیدہ کائنات، ان کا بھی وصال ہوا، وہ آپ سے برتر ہیں، عرفہ ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے، استقامت کرنی ہے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اے زینب، مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا، مجھے اپنی تہجد کی نماز میں یاد رکھنا۔ یعنی جو وصیت امام علی مقام ہے اس کے اندر بھی توحید کی بات ہے، ختم نبوت کی بات ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کی بات ہے، وہ کلام عارفانہ ہے۔ اس کلندر جو معرفت رب العزت چھپی ہوئی ہے وہ کائنات نے پہلے نہیں دیکھی۔ اور یوم عاشور، میں ایک فقرہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یوم عاشور جب خطبہ امام علی مقام نے وہ عظیم خطبہ دیا جی تو راویان یہ کہتے ہیں، ہمارے ہر اہل سنت کے مصدر میں ریکارڈڈ ہے، فرمایا پہلے آپ نے رب العزت کی توحید بیان کی، رب العزت کی حمد بیان کی، اس کے بعد آپ نے حضور رسالت مآب پر درود و سلام پڑھا۔ راویان یہ کہتے ہیں کہ جن الفاظ میں امام علی مقام توحید رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور درود و سلام سرکار دو عالم پر پڑھ رہے ہیں، اس کائنات کی آنکھوں نے وہ منظر پہلے نہیں دیکھا، کائنات کے کانوں نے وہ الفاظ نہیں سنے۔ یہ وہ ایلوکوینس تھی۔ آج جہاں پر ہم ٹریجڈی کی بات کر رہے ہیں، اٹ واز دا گریٹسٹ ٹریجڈی آن دا فیس آف دی ارتھ، بٹ دا فلاسفی آف الحسین، Al-Hussein stands for unity and oneness of Almighty Allah and finality of Prophet sallallahu alaihi wasallam. It needs to emphasize, it needs to be emphasized. بالکل، اور اس کو ہماری زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد بھی ہے کہ ہماری یوتھ اور وہ لوگ جیسے ناواقف ہیں